قرآن کریم کا سب سے پہلا مضمون تھا توحید. توحید کما حقہ اس وقت تک نہیں سمجھا جا سکتا ہے جب تک اس کا مقابل شرک ہے اس کو نہ سمجھا جائے، کیونکہ یہ قانون ہے کہ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے کہ وہ بضدھا تتبین الاشیاء. اس لیے توحید و سنت کے لیے لازمی ہے کہ انسان کو شرک معلوم ہو اور جاہلیت معلوم ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اندیشے کا اظہار کیا اور فرمایا کہ ستنقض عُرَى الاسلام عُرْوَةٌ عُرْوَةٌ، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام کی ایک ایک کڑی توڑ دی جائے گی. تو کسی نے کہا امیر المومنین یہ کب ہوگا، کیوں ہوگا؟ تو انہوں نے فرمایا اذا نشأ فی الاسلام من لا یعرف الجاہلیہ، جب اسلام میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو جاہلیت کو نہیں پہچانتے ہوں. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین شرک سے اور جاہلیت سے اسلام میں آئے تھے، تو اس لیے ان کے عقیدے میں شرک نہیں تھا، عمل میں جاہلیت نہیں تھی. ابھی لوگ مسلمان ہوتے ہوئے ان کو شرک و جاہلیت معلوم نہیں ہے، تو مسلمان ہوتے ہوئے عقیدے میں شرک ہے اور عمل میں جاہلیت ہے. کیونکہ جب انسان شرک و عمل جاہلیت کو نہیں جانتا ہے تو اس سے بچ بھی نہیں سکتا ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین جو موحدین اولین ہے تو ان کے عقیدے میں ذرہ برابر شرک نہیں تھا اور ان کے عمل میں جاہلیت نہیں تھی. اگر کبھی ہوتی تو اللہ کے رسول فوراً تنبیہ فرماتے. بنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو ماں کا عار دیا کہ تم تو کالی ماں کے بیٹے ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انک امرؤ فیک جاہلیہ، کیونکہ یہ بات جاہلیت کی تھی. تو شرک اور رسوماتی جاہلیت، اس سے مسلمانوں کا معاشرہ پاک ہونا چاہیے، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ہمیں جن مشرکین سے قرآن مجادلہ کرتا ہے ہمیں ان کے عقائد معلوم نہ ہو، ان کے ساتھ اختلاف کس چیز میں تھا یہ معلوم نہ ہو، اور جاہلیت معلوم نہ ہو، تو یہ کبھی ممکن نہیں ہے کہ ہم خود سمجھیں یا کسی اور کو سمجھا سکیں. تو اس لیے ابھی ہم شرک کا معنی لغوی و اصطلاحی بیان کریں گے. یہ پہلا عنوان ہوگا، شرک کی تعریف لغتاً اصطلاحاً. اس کے بعد پھر شرک کی قباحت، مذمت قرآن کریم میں، اور اس کے بعد پھر شرک کے اقسام اور انواع، اور یہ بیان کریں گے کہ شرک کی ابتدا کب ہوئی اور کیسی ہوئی، اور شرک کے دروازے کون سے ہیں. یہ چند عنوانات ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ. دیکھو، توحید کا لغوی معنی تھا انفراد، وہ انفراد پر دلالت کرتا تھا کہ ایک چیز کیا ہو، اکیلی ہو. شرک اس کی ضد ہے تو یہ مقارنت پہ دلالت کرتا ہے، شرکت پر، کہ ایک چیز کے ساتھ دوسرا بھی موجود ہے، مقارنت، مخالطت. شرک کا لغوی معنی ہوتا ہے کہ شریک، شرک اس کا معنی ہوتا ہے النصیب، حصہ. شرکت معنی حصہ داری، شریک معنی پارٹنر. آئی بات سمجھ میں؟
تو قرآن کریم میں یہ لغوی معنی پر بھی استعمال ہوتا ہے، اس معنی پر بھی مستعمل ہے. اور شرک جو اللہ کے ساتھ برابری ہے، مخلوق کو اللہ کے ساتھ برابر کرنا، اس پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور کفر پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. تو پہلے لغوی معنی جو قرآن کریم میں مستعمل ہے پہلے وہ معلوم کرتے ہیں. تو آپ نکالو 4 پارہ سورۃ النساء، 4 پارہ سورۃ النساء. اس میں اللہ تبارک و تعالی جب اخیافی بہن بھائیوں کے احوال بیان کرتے ہیں میراث میں، صفحہ نمبر 73 ہے، آیت نمبر 11 ہے یا 12. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اخیافی بہن بھائیوں کے احوال قرآن کریم ذکر کرتا ہے. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اگر وہ آدمی جس کی میراث لی جا رہی ہے کلالہ، وہ کلالہ ہو. کلالہ جانتے ہو؟ من لا ولد لہ ولا والد، اصول و فروع نہ ہو. وَلَهُ أُخْتٌ، اور اس کے ایک بھائی ہو، اخن ایک بھائی ہو، او اختن یا ایک بہن ہو، من الام، تو فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ہر ایک کو کیا ملے گا؟ چھٹا حصہ ملے گا. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، اگر یہ ایک سے زیادہ ہو تو پھر بھی برابر کی حصہ دار ہوں گے ثلث میں. شرکا معنی برابر کے حصہ دار ہوں گے، پارٹنر. اس لیے سراجی والے اس کا معنی کرتے ہیں ذکورہم و اناسہم فی القسمت والاستحقاق سواء، کیونکہ شرکا کے شرکا کے معنی یہاں وہ اللہ کے ساتھ شرک مراد نہیں ہے، برابر کی حصہ دار پارٹنر ہو. یہ لغوی معنی ہے. 8واں پارہ نکالو سورۃ انعام. مشرکین تحلیل و تحریم میں شرک کرتے تھے نا، تحلیل و تحریم. تو ان کے جو شرک تھا اس میں ایک شرک یہ تھا کہ وہ کہتے تھے وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ، 132 نمبر صفحہ 16-17 میں سورہ انعام. آیت نمبر بتایا کرو جس کو معلوم ہو، جو جلدی نکال سکتا ہو دوسرے ساتھیوں کو بتایا کرو. وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، کہتے تھے ان جانوروں کے پیٹ میں، صاحبہ بحیرہ وغیرہ کے پیٹ میں جو بچہ ہے اگر وہ زندہ پیدا ہوگا تو خالص ہوگا ہماری مردوں کے لیے، مرد کہیں گے. اور محرم علی ازواجنا، ہماری بیویوں پر یہ بند ہے، حرام ہے. وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، اگر وہ مردہ ہوگا تو اس میں مرد عورت برابر کے شریک ہوں گے، پارٹنر ہوں گے. یہ لغوی معنی ہے. اچھا، اس طرح آپ لوگ نکالو سورۃ روم، 21واں پارہ سورۃ الروم. پہلا پاؤ ربع اول جب ختم ہوتا ہے دوسرے شروع ہوتا ہے. ضرب لکم مثلا من انفسکم، قرآن کریم میں صفحہ نمبر ہے 367. ضرب لکم مثلا من انفسکم، توحید کی مثال اللہ بیان کرتے ہیں. هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء. هل لکم، تمہیں رغبت ہے کہ جو تمہارے غلام ہے وہ حصہ دار بنے فیما رزقناکم، اس مال میں جو ہم نے تم کو دیا ہے. دیکھو شرکاء کے معنی یہاں کیا ہے؟ حصہ دار، پارٹنر. قرآن کی طرف توجہ کرو تو آپ کو گرمی نہیں لگے گی. قاری صاحب کیا ہو رہا ہے؟ اچھا خیر ہے، پرواہ نہیں کرو، کوئی گندی چیز تو نہیں ہے نا؟ ہاں اوپر سے نا، سانپ ہے، گندی تو نہیں ہے نا؟ اوپر سے گر رہی ہے نا؟
تو کیا ہوا؟ پاکیزہ مٹی ہے. وہ ایک آدمی نے کہا تھا نا کہ ایک ڈنڈا گندگی میں کر کے اٹھاؤ اور مولویوں کے پیچھے بھاگو، 100 مولوی کپڑے بچانے کے لیے بھاگیں گے اس سے. اتنا نزاکت علی نہیں بنو، آرام سے بیٹھو یار. ابھی تو آپ کی شادی میں نہیں ہے، درسگاہ میں بیٹھے ہوئے آپ کپڑے جاڑ رہے یار. اچھا ابھی آپ لوگ نکالو. قاری صاحب بہت زبردست آدمی ہے، اس قرآن کریم کے ساتھ بہت محبت ہے اس کا. ہاں بالکل. سورت زمر 23 پارے کا بالکل آخر نکالو، 23 پارے کا بالکل آخر. ضرب اللہ مثلا رجلا فی شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا الحمد للہ بل اکثرهم لا یعلمون. اللہ نے مثال بیان کی ایک شخص کی کہ اس میں کئی لوگ حصہ دار ہے، غلام ہے، اس میں کئی لوگ پارٹنر ہے برابر کے، اور لوگ بھی کیسے ہیں؟ متشاکسون، ضدی ہے، آپس میں اتفاق بھی نہیں ہے. ایسا غلام کتنی مصیبت میں ہوگا، کس کو راضی کرے گا نا بیچارہ. ورجلا سلما لرجل، اور ایک آدمی ہے وہ خالص، ایک کا غلام ہے. حل یستویان مثلا، یہ دونوں برابر ہے حالت میں؟ ایک پریشان ہوگا، دوسرا مطمئن ہے. تو مشرک 1000 جگہ وہ معبودوں کا غلام ہے اور پریشان ہے، اور موحد وہ صرف اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، وہ بالکل مطمئن ہے. ہاں لیکن یا بھی شرکا لغوی معنی میں، ٹھیک ہے. اب شرک کا معنی اصطلاحی تعریف دیکھو. میں کوشش کرتا ہوں کہ چند جامع تعریفیں آپ کو بتاؤں. توحید کی تعریف ہم نے کیا کی تھی؟ اعتقاد و عدم الشریک فی الالوہیت و خواصہا. تو بس عدم کا لفظ ہٹاؤ، اعتقاد الشریک فی الالوہیت و خواصہا، شریک کا عقیدہ رکھنا الوہیت میں اور اس کے خواص میں. یہ ایک تعریف. ایک تعریف حدیث سے ثابت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الذنب اکبر، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، آپ اللہ کے لیے ند بنائے حالانکہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے. تو ند کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مثل، شبیہ، نظیر. تو شرک کس کو کہتے ہیں؟ کہ مخلوق کو، مخلوقات میں سے کسی کو آپ اللہ کے برابر کریں. تسویۃ المخلوق بالخالق. اور یہ سورت شعراء سے ثابت ہے. سورت شعراء نکالو 19 پارہ. ند جمع آتی ہے انداد، اس کا معنی برابری، کہ ایک مخلوق کو آپ اللہ کے ساتھ علم میں، قدرت میں، تصرف میں، عبادت میں، پکار میں، اور اللہ کی صفات خاصہ میں، اللہ کے اسماء و صفات میں آپ شریک کریں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرک. دیکھو 19 پارہ سورت شعراء. صفحہ نمبر 335. وبرزت الجحیم للغاوین وقیل لهم اینما کنتم تعبدون من دون اللہ هل ينصرونکم او ينتصرون فکبکبوا فیہا هم والغاوون
وجنود ابلیس اجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله ان كنا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین. دیکھو تسویہ آ گیا نا. جہنم میں لڑیں گے نا عابدین معبودین, تو عابدین کیا بولیں گے؟ اللہ کی قسم بے شک ہم واضح گمراہی میں تھے. کیوں؟ اذ نسویکم برب العالمین, اس لیے کہ ہم تمہیں برابر کرتے تھے کس کے ساتھ؟ رب العالمین کے ساتھ. تو تسویہ ند کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مثل, شبیہ, نظیر. یہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 21 توحید کی دعوت. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. پھر توحید کی دلائل بیان کرتے کرتے آخر میں کیا فرمایا؟ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اللہ کے لیے ند نہیں بناؤ. اعبدوا ربکم فلا تجعلوا للہ اندادا. دوسرا پارہ سورہ بقرہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. تو ند کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ کی طرح آپ اس سے محبت کرے, اللہ کی طرح آپ اس سے امید رکھے, اللہ کی طرح آپ اس سے خوف رکھے, اور اللہ کی طرح اس کی تعظیم کرے. اچھا, اس طرح شرک کی تعریف ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں, اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شریک کا عقیدہ رکھنا. کس میں؟ ربوبیت میں اور الوہیت میں اور اسماء اور صفات میں. اور تشریع میں, تشریع, کیونکہ توحید کی 3 قسمیں بیان ہوئی تھی نا. توحید فی الربوبیت, توحید فی الالوہیت, توحید فی الاسماء والصفات. اور تو اسی طرح شرک بھی ان تینوں میں ہے. شرک فی الربوبیت اور فی الالوہیت اور فی الاسماء والصفات. اور ایک ہوتا ہے شرک فی التشریع. لیکن جو مشرکین کا شرک تھا وہ شرک فی الالوہیت. جس شرک میں جھگڑا تھا مشرکین مکہ کے ساتھ, وہ کون سا شرک تھا؟ شرک فی الالوہیت. اس طرح شاہ ولی اللہ صاحب نے حجت اللہ البالغہ میں اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے شرک کی بہت لمبی تعریف کی ہے. وہ یہ ہے کہ آپ معظمین کو, اولیاء کو, یعنی انبیاء ہو, اولیاء ہو, یا جن ہو, یا فرشتہ ہو, یا کوئی پیر فقیر ہو, یا چاند سورج ستارے ہو, فرشتے ہو, کسی مخلوق کے بارے میں آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خلعت الوہیت پہنایا ہے اور ان کو اللہ نے تصرفات, اختیارات دیے ہیں. اگرچہ اللہ کی طرح نہیں مانتے ہیں, لیکن کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیارات دیے ہیں اور ان کے ہاتھ میں تصرفات ہے. تو ان ایسی تعظیم کرتے ہیں جیسے اللہ کی, اور ان سے استغاثہ کرتے ہیں, ان کو اپنے حاجات میں پکارتے ہیں, اور اس میں ان کو ان کے نام بھی نظر و نیاز کرتے ہیں, ذبح کرتے ہیں, ان کے لیے سجدہ کرتے ہیں. یہ سب شرک میں آتا ہے. اگرچہ وہ اس کو اللہ نہیں مانتا ہے, اللہ سے نیچے مانتے ہیں, لیکن کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیارات دیے ہیں. یعنی وسیلے کی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں. ہاں, ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفیٰ. حالانکہ یہ وسیلہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ.
تو وسیلہ تقرب کا نام ہے کہ اللہ کے طاعت کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرو، وسیلے کا یہ معنی ہوتا ہے۔ الوسیلہ کل ما یتقرب الی اللہ تعالی من فعل الطاعات و ترک المنکرات، یہ وسیلہ ہے۔ تو بعض جاہل لوگ کہتے ہیں جی ہم اس کو وسیلہ مانتے ہیں۔ وسیلے کی بیس اپنی جگہ پر آئے گی، وسیلہ ایک شرکیہ ہے، ایک شرعیہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر ایک شخص کہتا ہے کہ میں کوئی وسیلہ نہیں مانتا ہوں، کسی قسم کا کوئی وسیلہ نہیں مانتا ہوں، تو یہ منکر دہری ہے اور اسلام سے نکل جاتا ہے، کیونکہ وسیلہ میں تو شرعی وسیلہ بھی ہے۔ اور ایک شخص کہتا ہے کہ میں ہر قسم کا وسیلہ مانتا ہوں، تو یہ مشرک ہو جاتے ہیں، کیونکہ وسیلہ میں وسیلہ شرکیہ بھی ہے۔ تو وسیلہ ایک شرکیہ ہے اور ایک کیا ہے؟ شرعیہ ہے، اس کی اپنی اقسام ہے، اپنی جگہ اس کا بیان ہوگا۔ لیکن بعض لوگ وسیلے کے ذریعے شرک کا دروازہ کھولتے ہیں۔ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ ان کی بد دعائیں لگتی ہیں، تو یہ بھی تو شرک ہے، قسم کا تصرف میں۔ بد دعا تو ہر مظلوم کی لگتی ہے، نہیں، خاص لوگ کرتے تھے، قبر والے کی نہیں، ہاں۔ یہ آستانہ ہے، یہ خاندان، ان کی بد دعائیں۔ اچھا، وہ جہاں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے اولیاء کی تعریف کی ہے نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، بس یہ ولی ہے، ٹھیک ہے؟ اسلام میں تو یہ تصور ہے ولایت کا۔ تو ہر مسلمان، ہر صحیح العقیدہ متبع سنت مسلمان اللہ کا ولی ہے، کوئی چھوٹا ولی ہے، کوئی بڑا ولی ہے، ولی کلی مشکک ہے۔ ہر موحد صحیح العقیدہ متبع سنت، مشرک نہ ہو، بدعتی نہ ہو، وہ اللہ کا ولی ہے۔ تبلیغ والے کہتے ہیں نا اللہ کا ولی، اللہ کا صحیح بول، ہر مسلمان اللہ کا ولی ہے۔ علماء اللہ کے ولی ہے، طلباء اللہ کے اولیاء، تم سب اللہ کے اولیاء ہو۔ لیکن وہ ان لوگوں نے ولایت کا جو تصور ان کے ہاں ہے وہ شریعت کے خلاف ہے، اور انہوں نے لوگوں کو ذہنی غلام بنانے کے لیے یہ سب چیزیں کی ہے۔ اس کے لیے آپ ایک کتاب مطالعہ کریں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، ٹھیک ہے؟ بس صاحب چھوٹی سی کتاب ہے، بہت زبردست، الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان۔ مولانا روم مثنوی میں کہتا ہے کار شیطان می کند نامش ولی، اگر ولی نہیں ہے لعنت بر ولی، تو کہتے ہیں کار رحمت می کند نامش ولی، اگر ولی ہی ہے رحمت بر ولی۔ اچھا، تو ولی تو ہر مسلمان ہے، دعا بد دعا تو اس کی لگتی ہے، یعنی ہر ہاں، اور کسی کی کوئی یقیناً اللہ کا ولی ہے، نیک انسان ہے، کوئی اس کی گستاخی کرتا ہے تو اس کا وبال ہوتا ہے۔ آپ اللہ کی ولی نہیں ہیں، آپ کو شک ہے؟ تم سب اولیاء ہو یا سب، الذین آمنوا وکانوا یتقون، بس یہ ولایت ہے۔ قرآن میں تو یہ تصور ہے، اور حدیث میں یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، بس یہ ولایت ہے۔ قرآن و سنت کی ولایت تو یہ ہے۔ باقی لوگوں نے ولایت کو کیا بنایا ہوا ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، تو شرک، خلاصہ یہ وہ شرک کی تعریف یہ ہوئی کہ آپ غیر اللہ کو اللہ کے برابر کرے، ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء و صفات میں، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ایسا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، کسی چیز کو ایجاد کرتا ہے اور مستقل طور پر اللہ کے بغیر کوئی چیز وہ بناتا ہے، تو پھر اللہ کی طرح تعظیم اس کی جائے، اللہ کی طرح عبادت کی جائے، اللہ کی طرح محبت اس سے کی جائے، اللہ کی طرح خوف کیا جائے، اور اللہ کی طرح امید اس سے رکھی جائے، تو یہ سب کیا ہے؟ شرک ہے۔